السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت التوحید کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس دور میں ولادت ہوئی، لوگ ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، بت پرستی بھی عام تھی، نمرود نے بھی خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے ہدایت و نبوت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے پہلے ہی اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام غار سے اپنے شہر کی طرف آئے، ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرا یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ابھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو ان سب سے بڑا ہے کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانتے؟ اس واقعے کو مختصر بہت جامع الفاظ میں قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تار دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے مجھے خوشی نہیں آتی ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنے منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور مشرکوں میں نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا دلکش طرز زبان اور کس قدر مؤثر طریقے سے بیان فرمایا۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر مشتمل مذکورہ بالا تقریر بابل کے لوگوں کو سامنے نہ تھی، کیونکہ بابل کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، ستاروں، چاند، سورج کو نہ پوجتے تھے۔ یہ تقریر بابل سے ہجرت کے بعد حیران کے لوگوں کے سامنے تھی، کیونکہ حیران کے لوگ چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر نے صرف بت پرست تھا نہ کہ بلکہ بت بنا کر بیچتا بھی تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آزر بت بنا کر بازار بیچنے گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گیا۔ آزر نے بازار میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑایا تو آپ نے اسے اٹھانے کے بجائے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار میں چلنے لگے۔ جب چچا نے آپ علیہ السلام کے بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح لگائی، یعنی کون ہے جو اسے خریدنے والا ہے، جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دین و دنیا کو برباد کرنا ہے تو اس بت کو خرید لے۔ آپ علیہ السلام اس طرح کی باتیں سن کر بت خریدنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام بت کو نہر کے کنارے لے گئے اور بت کے ساتھ استضاء کرتے ہوئے اس کا منہ پانی میں ڈبوتے ہوئے کہا کہ پانی پیو۔
آپ علیہ السلام سب کچھ سرعام کر رہے تھے۔ آپ کا بتوں کی تذلیل کرنا لوگوں میں پھیل گیا، لوگ اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ کو ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ بتوں سے دعان کے برا کہنے سے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے جواباً انہیں فرمایا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے۔ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے تو تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کو تم نے اس سے کوئی سند نہ اتاری۔ تو ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے راہ بتا چکا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ جو میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کے علم ہر چیز کو محیط ہے۔ تم نصیحت نہیں مانتے؟ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری، اور تم دونوں گروہ میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی سے روکنے کی کافی کوشش کی، بہت سمجھایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہوئے بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور سورہ مریم میں ہے جب اپنے چچا سے بولے اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ مزید سمجھایا اور اے میرے باپ، بے شک میرے پاس، یا باپ سے مراد چچا ہے، کہ بے شک وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اے میرے چچا شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اور فرمایا اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ چچا نصیحت کو ماننے کے بجائے غصے میں آ گیا اور غصے کا اظہار کیا جیسا کہ قرآن میں ہے، بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ اپنے قوم کو بھی توحید کی طرف بلایا اور ان کو دعوت حق دی۔ قرآن مجید میں یوں اس کا تذکرہ فرمایا، اور ان پر پڑھو ابراہیم، ان پر پڑھو خبر اے ابراہیم کہ جب اس نے اپنے چچا اور اپنے قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ قوم نے جواب دیا جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا، بولے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا جیسا کہ قرآن میں ہے، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ یہ تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ قوم کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ جواب میں بولے جیسا کہ قرآن میں ہے کہ بولے بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا۔ قوم کے اس جواب پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ قرآن میں ہے کہ فرمایا کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو اور تمہارے اگلے باپ دادا بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے راہ دے گا، اور جو وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کی سزاوار ہیں۔ دوستو یہاں تک یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈز میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔